إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجلس حاضہ کے تقدس و وقار کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اقرار کرتے ہوئے دل محسوسات اور معروضات سے لبریز ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند لمحہ محو گفتگو ہوا چاہتا ہوں. سامعین ذی وقار، جب تاریخ بشریت کے اور آپ کو پلٹا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں اس بات پر اس خداوند قدوس کا لاکھ بار بھی کروڑ بار بھی شکریہ ادا کریں تو کم ہے کہ میرا رب ہمیں امت وسطا بنایا ہے. میرے رب نے کہ یہ درمیانی امت ہے، نہ کبھی امت محمد افراد کا شکار ہوگی نہ کبھی تفریق کا شکار ہوگی. جناب من، آئیے عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ پہ غور کرتے ہیں. جب بھی اس کی بات چھڑتی ہے تو تین گروہ مرتدین کے ایسے سامنے آتے ہیں کہ جو اس عقیدہ کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں. سامعین ذی وقار، پہلے نمبر پر یہود کا گروہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کیا اور ان کو جادوگر قرار دے کر ان کے قتل کے درپے ہو گئے. سامعین، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اس وقت سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا. جب وہ اندر گیا، میرے رب نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. جب وہ قتل کر چکے تو آپ دیکھتے ہیں ارے اس کا بدن اس کے آدمی جیسا، اس کی شکل مسیح علیہ السلام جیسی. اب تردد میں پڑ گئے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو وہ قتل کر سکے نہ ہی انہوں نے صلیب چڑھایا ہے. اب ان کا عقیدہ ہوا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا، لہذا مسیح ہدایت نہیں تھا وہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر عیسائیت آتی ہے. تمام عیسائیوں میں پھر دو گروہ ہیں اس عقیدہ پر. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں صلیب چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، لہذا اب جو ہم کرتے پھریں قیامت کے روز میں ہم سے کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہوگی. دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر تشریف لے گئے، قرب قیامت تشریف لائے گئے. ان کا عقیدہ صحیح، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو کہ ایک پائیدار شریعت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت صرف اب ایک باقی ہے. اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ گروہ بھی ناکامی اور خسارے میں رہا. تیسرے وہ لوگ جو مرزائیت کے نام سے ہیں، وہ اٹھے. مرزا غلام قادیانی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن جب اس کو سوچی کہ میں خود کیوں نہ مسیح بن جاؤں تو پھر اس نے انکار کرنا شروع کیا. چنانچہ توضیح المرام کتاب میں اس نے لکھا سب سے پہلے کہ 3 آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. پھر اس سے ترقی کی، اس نے اظہار وہام کتاب لکھی. اس نے کہا کہ نہیں 3 نہیں بلکہ 20 آیات سے آیات عیسیٰ علیہ السلام کی نفی ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو رہی ہے. اس نے ان آیات سے قطع و برید کی اور اپنا تجر و فریب کر کے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہوا. لیکن سامعین ذی وقار، ایک امت مسلمہ ہے جو متوسط راہ پہ آج بھی کھڑی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف
لائیں گے جو اس امت کا شخص بنے گا، اس کی قیادت کر کے وہ جہاد بھی فرمائیں گے اور آخر وقت میں وفات پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی کو لاہور میں موت آتی ہے اور وہ دفن قادیانہ میں ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، میں آج کی اس ذریت مرزائیت کو آخری لفظوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں، چھوڑو اس دجال اور کذاب کا دامن اور رسول اللہ کے خاتم النبیین والے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس حقیقی مسیح ہدایت کا انتظار کرو اور جنت کی ہمیشہ کی ابدی نعمتوں کے مالک بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔